السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا موضوع ہے امدادی افعال۔ انٹر پارٹ 2 میں یہ 5 نمبر کا سوال آتا ہے اور اس میں 5 مصادر دی جاتے ہیں، یعنی وہ پانچوں ایم سی کیوز میں آتے ہیں اور پانچوں کے پانچوں ایم سی کیوز ہم نے حل کرنے ہوتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اس سوال کو ہم بطریق احسن کیسے حل کریں گے تاکہ ہم پانچ میں سے 5 نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس سیگمنٹ میں آپ کو جب سوال دیا جائے گا تو سوال کچھ اس طرح سے لکھا ہوگا کہ امدادی افعال کے صحیح استعمال کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب منتخب کریں۔ اب یہ سوال جس طرح لکھا ہوا ہے، اگر بچے نے صحیح طرح اس کو پہلے سے نہیں سمجھا ہوا تو پھر اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ مجھ سے سوال کیا پوچھ رہا ہے۔ اس لیے میں اس کو سلیس کر دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے، اس کو غور سے سن لیں کہ آپ کو اس سوال میں اس طرح نا، جس طرح یہ لکھا ہوا ہے دینا، ہونا، آنا، جانا، کھانا، پینا، اس طرح آپ کو 5 مصدر دیے جائیں گے، یعنی 5 فعل دیے جائیں گے، مصدر کہہ لیں یا فعل کہہ لیں، وہ دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہر مصدر کے نیچے اس طرح 4 فقرے لکھے ہوں گے، جس طرح میں نے دینا کے نیچے 4 فقرے لکھے ہیں، ہونا کے نیچے 4 فقرے لکھے ہیں۔ اب سوال کیا ہوگا؟ یہ جو اوپر یہ سوال دیا گیا ہے، میں اس کو سلیس کر کے بول رہا ہوں، اس کو غور سے سن لیں۔ سوال یہ ہوگا کہ یہ جو مصدر ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ والا مصدر ان 4 فقروں میں سے کس فقرے میں امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو فعل ہے یہ ان 4 فقروں میں سے کس فقرے میں امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس میں یہ 4 شرائط کہہ لیں یا 4 نشانیاں کہہ لیں، آپ نے جس فقرے کو ٹک کرنا ہے اس میں ان 4 نشانیوں میں سے جب چاروں کی چاروں نشانیاں پائی جائیں گی تو وہ فقرہ آپ کا انشاءاللہ ٹھیک ہوگا اور آپ کو 1 نمبر اس کا مل جائے گا۔ اب آپ نے اس کو غور سے سمجھنا ہے۔ پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے، جس فقرے کو آپ نے ٹک کرنا ہے اس میں پہلی شرط کیا ہوگی کہ ایک فقرے میں 2 فعل ہوں گے۔ اس کی پہلی شرط کہہ لیں یا پہلی نشانی کہہ لیں کہ ایک فقرے میں 2 فعل ہوں گے۔ نمبر 2، دونوں فعل ایک ساتھ ہوں گے۔ نمبر 3، دوسرا فعل امدادی فعل ہوگا۔ اور نمبر 4 کیا ہے جی؟ مطلوبہ فعل آخر میں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم نے ان 4 چیزوں کو ان کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ اس سوال کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ جی، وہ کہتا ہے جی ایک فقرے میں 2 فعل ہوں۔ اب ہم نے ان 4 فقروں میں سے وہ فقرہ ڈھونڈنا ہے جس میں 2 فعل ہوں۔ اب اس میں کیا ہے جی؟ اسے تسلی دو، کسی کو اندر نہ آنے دو، تم آ جاؤ، اس کو آواز نہ دینا۔ اب دیکھیں، اگر ہم غور کریں تو اس کا یہ جو دوسرا فقرہ ہے، کسی کو اندر نہ آنے دو، یہ ایک ایسا فقرہ ہے جس میں 2 فعل موجود ہیں، ایک آنے اور ایک دو۔ یعنی آنے کا اصل فعل کیا ہے؟ آنا، ٹھیک ہے، اور 2 کا ہے دینا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ بھی فعل ہے، یہ بھی فعل ہے۔ اب اس نے کیا کہا کہ ایک فقرہ، جس فقرے کو آپ ٹچ کریں گے اس فقرے میں پہلی نشانی کیا ہوگی کہ اس فقرے میں 2 فعل ہوں گے۔ ہمیں پھر اب یہ ایک فقرہ وہ مل گیا ہے جس میں 2 فعل موجود ہیں، تو کیا ابھی ہم اس کو ٹک کر دیں؟ نہیں، ابھی ہم نے اس کو باقی چیزوں کو بھی اس میں پورا کرنا ہے۔ نمبر 1، ایک فقرے میں 2 فعل ہوں، ہمیں وہ فقرہ مل گیا جس میں 2 فعل ہیں، اس میں آنا اور دینا، یہ 2 فعل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد یہ دوسری نشانی کیا ہے جی؟ دونوں فعل ایک ساتھ ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو 2 فعل آپ نے ڈھونڈے ہیں نا، ان کے درمیان کوئی فاصلہ کسی چیز کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پہ بالکل ایسا ہی ہے، کوئی بھی فاصلہ یہاں پر موجود نہیں ہے، یہ بھی فعل ہے اور یہ بھی فعل ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہ 2 فعل اکٹھے بھی ہو گئے۔ اب وہ تیسری بات اس نے کیا کہی کہ دوسرا فعل امدادی فعل ہوگا۔ اب ان دونوں میں سے جو دوسرا فعل ہوگا نا، وہ ہمیشہ سے امدادی فعل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ 3 چیزیں پوری ہو گئی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس کو ٹک کر دیں؟ نہیں، ابھی ہم نے یہ جو چوتھا فقرہ ہے نا، یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کا ترازو ہے۔ تو آپ نے اس کو اس طرح دیکھنا ہے کہ ٹک کرنے سے پہلے وہ یہ کہہ رہا ہے مطلوبہ فعل آخر میں ہوگا۔ جو مطلوبہ فعل ہے نا، مطلوبہ فعل سے مراد ہے جو فعل اس نے ہمیں دیا ہے پیپر میں، وہ جو فعل ہے نا وہ اس فقرے کے ہمیشہ آخر میں آئے گا جس فقرے کو ہم ٹچ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب دیکھیں یہاں پر آخری فعل ہے نہ آنے دو، 2 آخری فعل ہے، تو 2 اصل جو ہے وہ کس طرح ہے؟ دینا۔ تو مطلب جو فعل اس نے ہم سے پوچھا ہے وہ اس فقرے کے آخر میں بھی آ رہا ہے، اس لیے اب ہم ساری شرائط چونکہ اس میں پوری ہو گئی ہیں، اب ہم اس کو ٹک کریں گے تو یہ فقرہ جو ہے وہ ہمارا درست ہو جائے گا اور ہمیں 1 نمبر مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کہتا ہے جی کسی کو اندر نہ آنے دو، آنا اور دینا یہ 2 فعل اکٹھے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہیں، دوسرا فعل امدادی فعل ہے اور جو فعل ہم سے پوچھا گیا ہے
وہ فعل اس فقرے کے آخر میں بھی موجود ہے۔ اب ایک اور بات جلدی سے سماعت کر لیں کہ اب اس کا جو تیسرا فقرہ ہے تم آ جاؤ، اب اس میں دیکھیں یہ بھی ایسا فقرہ ہے جس میں دو فعل ہیں، مطلب ایک ہی فقرہ ہے اس میں دونوں فعل ہیں اور دونوں اکٹھے بھی ہیں اور دوسرا امدادی فعل بھی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا کیا ہم اس کو بھی ٹھیک کر دیں؟ نہیں، اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ جو آخری یہ فقرہ لکھا ہے اس کو آپ ترازو کہہ لیں کہ جو فقرہ جو فعل یا جو مصدر اس نے آپ سے پوچھا ہے وہ اس کے اینڈ میں آنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں دو فعل کس طرح ہے، کہتا ہے تم آ جاؤ، آنا ایک فعل ہے، جاؤ یہ جانا ہے۔ آ اصل میں آنا ہے اور جاؤ اصل میں جانا ہے، یعنی آنا اور جانا یہ دو فعل ہو گئے، دونوں اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فعل یہ ہے امدادی فعل ہے، تو پھر یہاں بھی امدادی فعل ہے اور یہاں بھی امدادی فعل ہے، تو پھر ہم اس کو کس کو ٹھیک کریں گے؟ تو یاد رکھیں ہم اس فقرے کو ٹھیک کریں گے جس فقرے کے اینڈ میں یہ والا لفظ موجود ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو جس فقرے کو ہم صحیح کر رہے ہیں مطلوبہ فعل اس کے اینڈ میں ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ سر ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ سمجھا دوں گا۔ اگر آپ اس کو دوبارہ سنیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جائے گا۔ السلام علیکم۔